ادارے کا نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف سے مانسہرہ ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ کا وزٹ اور NCHD نے لٹریسی سینٹر کا افتتاح کروایا۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر علی صاحب تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نجم عباسی، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ محمد یاسر صاحب کی بھرپور کوششوں سے لٹریسی سینٹر کا قیام عمل میں آیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نجم عباسی نے میڈیا ٹیم کو آزادی کے ساتھ تمام قیدیوں سے پوچھ گچھ کا موقع دیا۔ یہ NCHD کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ قیدیوں کے لیے جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے یہ لٹریسی سینٹر کا آغاز کیا ہے، جس میں وہ کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا جان سکیں، سمجھ سکیں۔ NCHD نے تو اپنا پروگرام تقریباً 1.5 ماہ قبل جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اور ہمارا جو NCHD ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری KP کے اندر جو ہے جیل میں جو ہے وہ قیدیوں کے لیے تعلیم بالغاں کا اہتمام کیا ہے، تاکہ یہ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے بیہیویئر جو ہے وہ بھی اچھا ہو جائے، دوسرا جو ہمارے بھائی پڑھ لکھ نہیں سکتے، یہ بچپن میں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی آ جائے۔ یہاں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے جناب، یہاں ہر چیز سکھاتے ہیں، صبح ہمارے کو سبق پڑھاتے ہیں، اور یہ ابھی اسکول کا کام ہمارے کو گنتی سکھاتے ہیں اور سبق پڑھاتے ہیں، سب چیز ہمارے لیے بہت تعاون کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو سر ہمارا 28 مہینے ہو گیا، کافی اچھا ماحول چل رہا ہے، ادھر دینی کلاس بھی کراتا ہے اور انگریزی بھی سکھاتا ہے ادھر کافی اچھا طریقے سے۔ جیل میں ماشاءاللہ سب ماحول اچھا ہے جی، کھانا بھی ٹھیک ہے اور دینی تعلیم بھی صحیح ہے، اور بھی یہ سکول کا تعلیم بھی ابھی شروع کی ہے انشاءاللہ، اور ہر ماحول سے ہر لحاظ سے انشاءاللہ جیل میں اچھا ہے، کوئی ٹینشن۔ آپ یہاں پہ خوش ہیں؟ جی بس جب تک تو ہیں تو خوش ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ باہر نہیں جانا چاہیے آپ کو؟ جی باہر نہیں جانا چاہتے ہیں؟ جائیں گے انشاءاللہ جی باہر۔ جیل میں مقید قیدیوں نے جیل انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ صفائی کا بہترین انتظام موجود ہے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہمیں کافی حد تک بہتر خوراک مہیا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں یہاں پہ صبح ہماری تقریباً 3 گھنٹے کلاسز ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب ہم حفظ کی کلاس شروع کی ہوئی ہے، تو وہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اور اتوار کی، پھر ہم 5 دن 4 دن کلاسز لیتے ہیں۔ ہسپتال میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات، علاج، ادویات اور مزید بہتر علاج کے لیے لاہے عمل طے کیا کہ NCHD کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد فیصل اور جیل سپرنٹینڈنٹ نجم عباسی کی مشترکہ کوششوں سے جیل میں مقید قیدیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو معدے کی اور یہ سینے کی تکلیف ہے مجھے۔ کس الزام میں آپ یہاں قید ہیں؟ میرے بچے کا مسئلہ تھا تو مجھے انہوں نے یہاں لے آئے ہیں، میرے بچے کا مسئلہ۔ ابھی علاج آپ کا یہاں ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کو کسی دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کرنا چاہیے، یہیں پہ جو ہے علاج ہے اس پہ آپ مطمئن ہیں؟ فی الحال میں مطمئن ہوں جی، یہیں تو میرا ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ جیل میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے سینٹر کا قیام، جبکہ خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کا سینٹر قائم کرنے ادارے اپنے وسائل استعمال کریں، یہی کار خیر ہے۔ جی میڈیسن ہونی چاہیے، فرسٹ آف آل ہماری پریورٹی تو میڈیسن ہے، ہمیں پرووائڈ کی جائیں سائیکیٹری، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جن میں سلائی کڑھائی ہے، قاریہ کا انتظام ہونا چاہیے جو ان کو ریلیجیس ایجوکیشن دے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن نے انہیں قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا، تو اگر وہ یہاں پہ آ کے پڑھ لیتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور ساتھ ہر وقت جو وہ فارغ رہتی ہیں تو پھر ظاہر وہ ڈپریشن میں بھی جائیں گی، وہ انگزائٹی میں بھی جائیں گی، اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا تو پھر ظاہر وہ ان کا ذہن تو ادھر ادھر ہی جائے گا۔ تو اس سے یہ بہت اچھا ہو کہ ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جہاں پہ ہوں ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ ان کے پاس موجود ہے، وہ ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمپس وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ زیادہ سے زیادہ بہتر بنائی جا سکے، اور جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ موسٹلی بچوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتی ہیں، اور بچوں کو گھر میں ڈفرینٹ ایشوز ہو جاتے ہیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، تو ان کو اس طرح کی ٹریننگز بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ فیمیل زیادہ تر چولہے کے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم کو اس طرح کی پریکاشنز ہم لوگ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آگ لگ جاتی ہے، دوپٹے کے ساتھ لگ جاتی ہے، یا اس کو کس طرح سے آپ نے کور کرنا ہے، تو یہ والی پریکاشنز اس کے بارے میں کچھ اویئرنیس ٹریننگز ہم لوگ ارینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دستکاری والا کام ہے، سلائی کڑھائی ہو گئی، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر سکتے ہیں۔
अच्छी बात है जी। सुपरटेंडेंट साहब ने भी और तमाम जेल के जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने जिन अहम नुकात की निशानदेही की है, तो आप ग़ालिबन हेल्पिंग हैंड मंसूरा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या आपके दायरा अख्तियार में है कि इमीडिएटली कोई कल परसों में यहाँ पे? जी बिल्कुल, इमीडिएटली हम लोग ट्रेनर भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे पास। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ZRR नॉर्थ जोन भी हूँ, तो उसको भी प्रेजेंट करी, तो उसके हवाले से भी हमारे पास डिफरेंट ट्रेनर्स भी मौजूद हैं और पूरी टीम मौजूद है। अगर ये चाहें कि बच्चों को किस तरह की अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए मदर्स को पहले ट्रेन किया जाए, तो बहुत सारी मदर्स सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते, तो उनको लिटरेसी और एजुकेशन में इस चीज़ की अवेयरनेस देनी भी बहुत ज़्यादा। अस्पताल में अद्वियात और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात अगर मैसर होंगी तो जेल के अंदर मजीद बेहतर इलाज मुआवजा हो सकेगा और कैदी मुख्तलिफ अस्पतालों में जाने और ले जाने की तकालीफ से बच सकेंगे। हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं जेल खाना जात के सादत हसन साहब, उन्होंने 4 जने के साथ ही हदायत इशू कर दी थी कि जो कैदी हवालाती हमारे पास जेलों में मौजूद हैं उनकी जो मयार ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया जाए। इसी सिलसिले में NCHD नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ताउन के साथ हमारे यहाँ एडल्ट लिटरेसी सेंटर का इफ्तिताह था, जिसमें तालीम बालगां की सहूलत जो मुलज़मान हमारे पास हैं जिनको तालीमी लिहाज से जो बिल्कुल कमज़ोर है, जिनको जो बिल्कुल नाख्वानदा है, उनके लिए आज हमारा इनागोरेशन थी, इफ्तिताही तकरीब थी। तो इस सिलसिले में मैं मशकूर हूँ फैसल साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ लिटरेसी सेंटर का इफ्तिताह करवाया बल्कि एक कदम आगे बढ़कर मेडिकल कैंप और साथ टेक्निकल जो एजुकेशन है कैदियों के लिए उसके लिए भी इंतज़ामात करने की काविश की है। हमारी कोशिश है कि कैदी हवालातियों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का इंतज़ामात किए जाएँ। उनकी रिहाइश, उनके इलाज, उनके खुराक का इंतज़ाम तो पहले से मौजूद है और बहुत अच्छे एहसन तरीके से हम उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसके अगले स्टेप की तरफ गामज़न हैं, जहाँ पे हम उनके लिए जो टेक्निकल एजुकेशन है, उनके लिए हुनर का सिखाने के लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज के ताउन से इनके लिए टेक्निकल एजुकेशन का भी सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट न्यूज़ मंसूरा और मंसूरा प्रेस क्लब की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर NCHD मोहम्मद फैसल साहब और जनाब नजम अब्बासी साहब सुपरिटेंडेंट जेल में ये देखने में, चूँकि ज़्यादातर जो है वो मीडिया से चीज़ों को जो है वो छपाया जाता है, इस तरह इन्होंने अच्छे इक़दामात किए हुए थे जो इन्होंने हमें एक ओपन दिया कि आप जहाँ चाहें जाएं और देखें, और हमने देखा माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी मुस्बत इक़दामात देखने में आए और इसी सिलसिले को सर आगे चलना भी चाहिए कि कैदियों का जो हमने यहाँ पे इंटरव्यूज़ जो है लिए हैं उनसे हमने बिल्कुल फ्री होके आपके स्टाफ से भी अलग होके हमने उनसे पूछा है कि अगर उनको कोई तकलीफ़ है या बताएं, तो ये बहुत अच्छा इक़दामात है। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब है जो हमारा और हमारा स्टेट न्यूज़ चैनल है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं।